کیا تم نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ تم بہت کچھ شروع کرتے ہو لیکن کمپلیٹ کچھ بھی نہیں ہوتا؟ نئی پلاننگ، نیا جوش، نیا آغاز، لیکن کچھ ہی دن بعد سب ختم، اور تم خود سے پوچھتے ہو کہ میرے اندر کنسسٹنسی کیوں نہیں؟ اگر یہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو مسئلہ تمہاری کیپیبلٹی نہیں بلکہ تمہاری آئیڈینٹی ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں اصل راستہ پرووائڈ کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے؟ اب قرآن کا لاجک کیا ہے؟ یہ آیت آپ کو واضح بتا رہی۔ تم ایگزسٹڈ ہوتے ہو، پلان بناتے ہو، لیکن پھر سڈنلی اچانک تمہارا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تم ایک اور نئی چیز شروع کر دیتے ہو، نیا کام، نیا انداز، نیا راستہ، اور آخر میں تمہارے پاس صرف انکمپلیٹ اسٹوریز باقی رہ جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل میں، کام میں کنسسٹنسی کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ بخاری کی حدیث ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کام وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اب کنسسٹنسی کی اہمیت کو تو حدیث نے اور قرآن نے واضح کر دیا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب تم ایک نئی چیز اسٹارٹ کرتے ہو ایک فل موٹیویشن کے ساتھ۔ پہلے کچھ دن جب نیا نیا کام ہوتا ہے، نیا نیا موٹیویشن ہوتا ہے، تو تم کنسسٹنس نظر آتے ہو، کنسسٹنس رہتے ہو، لیکن پھر بعد میں تمہارا دل، تمہارا دماغ اس کام سے بور ہو جاتا ہے، اور پھر تم پتہ کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ کام میرے لیے نہیں ہے، اور پھر یہی بات تم اپنے دل و دماغ کو سمجھا کر اس کام کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر جا کر تم ایک اور چیز اسٹارٹ کرتے ہو، ایک اور راستہ، ایک اور منزل کی تلاش۔ اور یارو یہی جو سائیکل ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوتا رہتا ہے آپ کی زندگی میں۔ پھر تم جا کر یہ سمجھتے ہو جب یہ سائیکل بار بار ریپیٹ ہوتا ہے کہ مجھے تو ایکسائٹمنٹ چاہیے نہیں تھی، مجھے تو کمٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یارو یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جب کمٹمنٹ کام میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر شوق نہیں دیکھی جاتے، لگن نہیں دیکھی جاتی۔ پھر کہیں جا کر تم ایک چیز، ایک کام چوز کرتے ہو اور اس پر ایک کنسسٹنٹ ہو کر کام کرتے ہو، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ، اور آہستہ آہستہ تم دیکھتے ہو کہ ایک ماسٹری لیول پر تم پہنچ جاتے ہو، ایک اچیومنٹ لیول، ایک پروگریس جو اچیو کرنا تھا وہ حاصل کر لیتے ہو۔ کیونکہ کامیابی شروع کرنے سے نہیں، کمپلیٹ کرنے سے ملتی ہے۔ یارو ایک بات تو طے ہے کہ تم انکیپیبل نہیں تھے بلکہ تم انکانسسٹنس تھے، جو کہ اب جا کر تم کنسسٹنس بنے اپنے کام کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ۔ تم نئی چیز، نیا کام اس لیے اسٹارٹ کرتے ہو کیونکہ تمہیں ایکسائٹمنٹ ملتی ہے، لیکن جیسے ہی تمہاری نوویلٹی ختم ہوتی ہے اس کام کے ساتھ، جو تمہاری نوویلٹی جڑی ہوتی ہے، جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے تم وہ کام بھی چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ تم پروسیس سے نہیں بلکہ فیلنگ سے ڈرائیون ہوتے ہو۔ اور قرآن کی آیت ہے کہ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ انسان کے لیے تو وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ادھورا کام چھوڑ دینا کمزوری کی علامت نہیں ہوتا، لیکن جب یہ عادت بن جائے تو پھر یہ تباہی ہوتی ہے، انسان کی بھی، اس کام کی بھی۔ اور بخاری کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اور کام وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کہ اللہ کے ہاں کنسسٹنسی کی اہمیت بہت ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو پرابلم ہے وہ تمہارے ٹیلنٹ سے، تمہاری اسکل سے نہیں ہے بلکہ سیلف کنٹرول سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کنسسٹنسی کی ایک بہترین مثال ہے۔ چھوٹے اعمال، چھوٹے کام، لیکن مسلسل، عبادت ہو، روحانیت ہو، وظائف ہوں یا تبلیغ کا کام ہو، چھوٹے چھوٹے اسٹیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اٹھائے، لیکن مسلسل اس پہ کوشاں رہے، چاہے وہ تبلیغ کا کام ہو، چاہے وہ درس حدیث ہو، چاہے وہ قرآن کا معنی مفہوم لوگوں کو سمجھانا ہو یا احکام خداوندی بتانا ہو، لیکن مسلسل اس کو کرتے رہے، کیونکہ ماسٹری جو ہے نا وہ ریپیٹیشن سے بنتی ہے۔ کیا تم واقعی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہو یا صرف ایک نیا کام، ایک نئی موٹیویشن کے ساتھ اسٹارٹ کرنا ہے؟ اب سوال یہ نہیں کہ تم کیوں چھوڑ دیتے ہو، بلکہ سوال یہ ہے کہ تم کیسے کمپلیٹ کرو گے۔ اس کے لیے آپ کو 5 اصول بتا رہا ہوں جو قرآن و حدیث اور ریسرچ کی بیس پر ہیں، جو آپ کی چھوڑی ہوئی محنت کو کامیابی کے دروازے پر پہنچانے کے لیے کافی ہیں۔ پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک گول سیٹ کرو۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، احکام خداوندی بھی یہی ہے کہ جب آپ ایک چیز کو مسلسل کرتے ہیں
تو پھر اسی میں برکت بھی آتی ہے۔ ایک وقت میں ایک گول سیٹ کرو اور اس پر لگ جاؤ، محنت کرو، اسٹرگل کرو۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ایکسائٹمنٹ کے پیچھے نہیں بھاگنا، ایکسائٹمنٹ کو اپنی لائف سے نکال دو اور ایک ڈسپلن فالو کرو۔ اپنے اپنی لائف کو ڈسپلن کے طور پر بناؤ، عبادت ہو، روحانیت ہو، دعا ہو، قرآن کی تلاوت ہو۔ تو اسلام بھی تو آپ کو ڈسپلن دیتا ہے نا۔ یعنی 100 میں سے فائنل بات یہ ہے کہ قرآن اور اسلام کا فائنل رول یہی ہے کہ کنسسٹنسی اور ڈسپلن، باقی کام خود بخود ہو جاتے ہیں۔ تیسرا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ آپ بورنگ فیز کو ایکسیپٹ کرنا سیکھو۔ بہت سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں، میرے پاس کیسز بھی آتے ہیں کہ جو اپنی لائف میں الجھن کا شکار ہو کر کام کو چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ تیسرا اصول ہے۔ چوتھا اصول، ڈیلی پروگریس ٹریک کرو۔ اگر آپ کی لائف میں کنسسٹنسی ہے لیکن پروگریس نہیں ہے تو پھر وہ کنسسٹنسی بھی کم پڑ جاتی ہے۔ یہ وہ 4 اصول ہیں جو آپ کی جدوجہد کو، آپ کی اسٹرگل کو ایک اچیومنٹ لیول تک پہنچانے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ اور آخری اصول یہ ہے کہ فنش کرنے کی ہیبٹ اپناؤ۔ بہت سارے لوگ کام تو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں کر پاتے، فنش کرنا نہیں جانتے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ثابت قدمی کامیابی کی اصل ضمانت ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو اپنی ایکٹیویٹیز میں شامل کرتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، تو آپ کے چھوڑے ہوئے کام آپ کو پسند بھی آئیں گے اور آپ کی کنسسٹنسی بھی برقرار رہے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کا واقعہ ہے جو ہر آئے دن ایک نئی اسکل پر کام کرتا ہے، نئی اسکل کو اپنی زندگی میں ایک ماسٹری لیول پر پہنچانا چاہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس سے بور ہوتا ہے اس اسکل کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک نئے کام، نئے راستے کی اور نئی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا شخص کامیاب ہوتا ہے جو ایک اسکل کو پکڑ لیتا ہے لیکن اس کی زندگی میں بورنگ چیز بھی آتے ہیں جو میں نے آپ کو اوپر بتایا اصولوں میں، لیکن وہ شخص ڈٹا رہتا ہے، وہ اسکل کو نہیں چھوڑتا، فن کو نہیں چھوڑتا، شعبے کو نہیں چھوڑتا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ ایک بورنگ فیز سے نکل کر ایک ماسٹری لیول پر پہنچ جاتا ہے، تجربے کی بیس پر، کامیابی کی بیس پر۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اپنے شعبے سے، اپنی اسکل سے بور ہو جاتا ہے وہ معاشرے میں اپنا نام نہیں بنا سکتا۔ اسلام بھی تو یہی کہتا ہے نا، جو اپنے اسلام سے، اپنے مذہب سے منہ موڑے گا تو پھر وہ اس معاشرے میں، اس دنیا میں بھی دھکے کھائے گا۔ اور ایسی کئی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تمہاری جو سب سے بڑی پرابلم ہے وہ تمہارا ٹیلنٹ نہیں بلکہ تمہارا فوکس ہے۔ اور حدیث بھی ہے نا بخاری کی، جو میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل ہو، چاہے اتنا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے اسے اگنور کیا تو تم ہمیشہ اسٹارٹ کرتے رہو گے ایک نیا کام، ایک نئی اسکل، ایک نیا پلان۔ لیکن اگر تم نے اسے اپنا لیا، اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تو تم کمپلیٹ کرنا سیکھ جاؤ گے، چاہے وہ فن ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ مقصد ہو، چاہے وہ کوئی ایک نیا پرپس ہو۔ تو یارو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ ونر وہ نہیں ہوتا جو زیادہ شور کرتا ہے، بلکہ ونر تو وہ ہوتا ہے جو اس خاموشی کے ساتھ کمپلیٹ کرتا ہے، ختم کرتا ہے اپنے کام کو، اپنے مقصد کو فنش کرنا جانتا ہے۔ اصل کامیاب اور اصل ونر تو وہ ہوتا ہے۔ یارو میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو تمہاری زندگی ہے یہ تمہیں کام شروع کرنے پر نہیں بلکہ مکمل کرنے پر ریوارڈ دیتی ہے۔